سب سے پہلے دعا پڑھ لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آپ سب کی بک کا پیج نمبر ہے 116. بک کھول کے آپ سب اپنے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں. یہ چیپٹر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے, اب ہم اس کی ریویژن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہم ریوائز کریں گے اس کی جو ایکسرسائز ہوگی وہ آپ نے پہلے لوز شیٹ پر سولو کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو ورک بک پر سولو کرنا ہے نیٹ رائٹنگ میں. ٹھیک ہے, چلیں ریڈنگ کرتے ہیں. پیج نمبر 116 ہے آپ کا. جی, ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو گفتگو کہا جاتا ہے. کسی انسان کی بری گفتگو سننے والوں کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے. انسان کی زبان کبھی کسی کو اس کا دوست بنا دیتی ہے اور کسی کو دشمن. ٹھیک ہے, یعنی جب انسان کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے دوست بن جاتے ہیں, لیکن جب کسی سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے تو یہی زبان دوسرے لوگوں کو اس کا دشمن بنا دیتی ہے. اس زندگی میں ہر وقت بات چیت کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن بغیر ضرورت, یعنی بلا ضرورت کہتے ہیں بغیر ضرورت بولنے سے بہتر ہے خاموش رہنا. ٹھیک ہے, یعنی بغیر ضرورت بولنے سے بہتر کیا ہے, یعنی انسان فضول بولی جیسے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس کی ہر بات لکھ لیتے ہیں, اچھی بات بھی اور بری بھی. گفتگو کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صاف صاف اور جدا گفتگو کرتے تھے کہ ہر سننے والا آسانی سے اسے یاد کر لیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا نہیں لگایا, یعنی کبھی بھی آپ اونچی آواز سے نہیں ہنسے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. وغضض من صوتک کہ اپنی آواز کو پست رکھو, اپنی آواز کو آہستہ رکھو. ان انکر الاصوات بے شک سب سے بری آوازوں میں سے لصوت الحمیر گدھے کی آواز ہے, کہ جس طرح جب وہ اونچی آواز سے جب آواز نکلتا ہے تو وہ کانوں کو بری لگتی ہے, اچھی نہیں لگتی. اسی طرح سے جب کوئی انسان چیخ چیخ کر بولتا ہے تو اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ آواز ہے. ہمیشہ اتنی گفتگو کی جائے جتنی ضرورت ہو, بات سے بات نکال کر لمبی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. گفتگو کی رفتار جو سی ہے وہ درست ہونی چاہیے. نہ ہی اتنا تیز بولا جائے کہ کسی کو بات سمجھ نہ آئے, اور نہ ہی اتنا آہستہ بولا جائے کہ اگلا بات کا انتظار کرتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو بناوٹی انداز سے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی لفظوں کو بنا بنا کر بات نہیں کرتے, وہ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوں گے. گفتگو کے آداب آگے بیان کیے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کی جائے. نمبر 2, تیز تیز بولنا اچھی عادت نہیں ہے. ٹھہر ٹھہر کر بات کریں کہ دوسرے اچھی طرح سے سمجھ سکیں. نمبر 3, نرمی سے بات کریں, چیخ کر بات نہیں کی جائے اور نہ ہی اتنی آہستہ آواز میں. نمبر 4, بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کی جائے, چھوٹوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آیا جائے. نمبر 5, لڑائی جھگڑے والی گفتگو سے بچیں. آگے پیج نمبر 117 ہے. نمبر 6 پوائنٹ ہے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. اپنی زبان کو بری باتوں سے روک کے رکھیں. نمبر 8 ہے بد زبانی, گالی گلوچ اور فحش گوئی یعنی بری گفتگو جس میں بے حیائی کے الفاظوں, ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. نمبر 9 ہے اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات نہ کاٹیں. ٹھیک ہے. نمبر 10 ہے مختصر سی گفتگو کریں اور دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیں. نمبر 11, دوسرے کی گفتگو دھیان سے سنیں. اور نمبر 12 ہے گفتگو میں جھوٹ, غیبت اور فساد کروانے سے بچیں. ٹھیک ہے, یہ تھی ایکسرسائز. یہ سارا چیپٹر تھا جو بھی ہم نے ریڈ کیا. اب آگے اس کی ایکسرسائز ہے پیج نمبر 117 پر ہی. فل ان دا بلینک ہیں, سب سے آپ فل ان دا بلینک فل کر لیں. ٹھیک ہے, پین کے ساتھ. نیٹ رائٹنگ میں ہر انسان کے ساتھ ڈیش مقرر ہیں جو اس کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں. تو اس میں آئے گا ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹ بلینک میں آئے گا 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کی ہر بات لکھ لیتے ہیں. پھر نمبر 2 ہے بڑوں کے ساتھ ہمیشہ ڈیش سے گفتگو کرنی چاہیے. یہاں پہ آئے گا ادب سے گفتگو کرنی چاہیے. سیکنڈ میں آئے گا ادب سے. تھرڈ میں ہے انسان کی زبان ہی اس کے دوست اور دشمن بناتی ہے. تھرڈ میں آئے گا دوست. فورتھ بلینک ہے چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہیے. نرمی یا شفقت, یہ دونوں آپشن ہیں, آپ دونوں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نرمی آگے سلیش کا سائن ڈالیں, پھر آگے شفقت بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے, دونوں میں سے کچھ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. نمبر 5 پہ ہے ہمیشہ دوسروں کو بھی ڈیش کا موقع دیں, یعنی دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیں. 6 پہ ہے دوسرے کی گفتگو ڈیش سے سنی جائے.
دوسرے کی گفتگو دھیان سے سنی جائے. ٹھیک ہے. اب آگے ہے درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے کراس لگائیں. ٹھیک ہے. چیخ چیخ کر بولنا اچھی عادت ہے, یہاں پہ کراس آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی چیخ چیخ کر بولنا تو اچھی عادت نہیں ہے. پھر نمبر 2 پہ ہے اساتذہ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا اچھی بات نہیں, صحیح. اپنے دوستوں کی برائیاں بیان نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی صحیح ہے. نمبر 4 پہ ہے گفتگو ٹھہر ٹھہر کر کرنے سے بات سمجھنا آسان ہوتا ہے, یہ بھی صحیح ہے. نمبر 5 پہ ہے کوئی بات کر رہا ہو تو ادھر ادھر دیکھنا درست ہوتا ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات دھیان سے سننی چاہیے. اچھا جی, اب آگے یہ آپ کو اسکرین پر لانگ کویسچن اور شارٹ کویسچن شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی بک پر بھی میں مارک کروا دیتی ہوں, بک آپ اپنے سامنے رکھیے گا. فرسٹ کویسچن آپ کا ہے گفتگو کے 10 آداب بیان کرے. پیج نمبر 116 پر اس کا آنسر ہے آداب گفتگو, جہاں پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے. یہاں پہ 12 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں آداب گفتگو کے. ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی سے بھی آپ 10 لکھ دیں. یہاں پر جو میں نے لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں, اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں. نمبر 1, ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کی جائے, الفاظ کا چناؤ اچھا ہو. ٹھیک ہے, اپنی زبان کو بری باتوں سے روکیں, بد زبانی, گالی گلوچ اور فحش گوئی سے پرہیز کریں. مختصر گفتگو کریں, دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیں, دوسرے کی گفتگو دھیان سے سنیں, نرمی سے بات کریں, چیخ کر بات نہ کریں, لڑائی جھگڑے کی گفتگو سے بچیں, بڑوں کے ساتھ ادب سے, چھوٹوں سے شفقت نرمی سے پیش آئیں, اور اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات نہ کاٹیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر آگے ہے مختصر جواب دیں. شارٹ کویسچن کی طرف آ جائیں. پہلا شارٹ کویسچن ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں. پیج نمبر 116 پر ہی اس کا آنسر ہے. فرسٹ 3 لائنز اسکپ کریں, اس کے بعد دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اس کی ہر بات لکھ لیتے ہیں. بس آگے میں نے ایک لائن اور ایڈ کی ہے کہ ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو فرشتے انسان کے نامہ ماں لکھتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ لانگ کویسچن ہے, شارٹ کویسچن ہے گفتگو کا مفہوم بیان کریں. وہ میرے خیال سے یہاں پہ اسکپ ہو گیا. اس کا بھی آنسر 116 پیج کی بالکل فرسٹ لائن پر ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو گفتگو کہا جاتا ہے. بس اتنا آنسر ہے. ٹھیک ہے, گفتگو کا مفہوم بیان کریں, 116 پیج کی بالکل فرسٹ لائن پہ ہے, ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو گفتگو کہا جاتا ہے. سیکنڈ شارٹ کو ادھر سے مارک کر دیں. پھر ہے نمبر 3 پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان بیان کریں. فرمان عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہیڈنگ دیں. ٹھیک ہے, تو جواب میں آپ لکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اور جدا گفتگو کرتے تھے کہ ہر سننے والا اسے آسانی سے یاد کر لیتا تھا. اس کا آنسر بھی پیج نمبر 116 پر ہی ہے, فرسٹ 5 لائنز چھوڑ کے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اور جدا گفتگو کرتے تھے کہ ہر سننے والا اسے آسانی سے یاد کر لیتا تھا. ٹھیک ہے بیٹا, میں نے سارا پڑھا دیا, آپ لوگ اب کلاس میں انٹر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کویسچن جو ان سے ہیں یہ آپ اچھی طرح سے مارک کر لیں, اور یہی آپ نے ابھی اس کو لکھنا ہے آپ نے, اور پہلے بھی لرن کیا ہوا ہے. دوبارہ سے میں نے آپ سے یہی کویسچن ابھی آپ اس کو ریوائز کریں, یہی دوبارہ سنوں گی. اس کو آپ نے لوز شیٹ پر بھی اتارنا ہے, اور لوز شیٹ آپ نے اسکول میں سبمٹ کرا دینی ہے, اور یہ جو ورک بک ہے اس کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے. جب آپ اسکول آئیں گے تب